آرگنائزر محترمہ مریم نواز صاحبہ کے پروگرامز بھی جو ہے وہ بنیں گے جو تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اوپر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ جلسے کرے گی. تو ہم نے بھرپور انداز سے جو ہے وہ پنجاب میں پارٹی کی جو ہے وہ الیکشن کمپین کو منظم اور ایک متحرک انداز میں جو ہے وہ چلانے کے جو ہے وہ بنیادی فیصلے کیے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے شیڈول جاری ہوتا ہے تو یہ الیکشن کمپین کا سلسلہ جو ہے یہ شروع کریں گے. اور پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی 141 سیٹس جو ہیں، ہمارا ایک جو سرسری جائزہ ہے اس کے مطابق وی آر راؤنڈ اباؤٹ 125 120 اور 25 کے قریب جو ہے وہ سیٹوں پہ ہم کامیابی پنجاب سے حاصل کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی اپنی سمپل اور اپنی پارٹی کی میجورٹی سے جو ہے وہ پاکستان میں حکومت PMLN جو ہے وہ بنانے جا رہی ہے. اور یہ جو ہے یہ وقت کا بھی تقاضا ہے اور یہ پاکستان کی بھی ضرورت ہے کہ ایک ایکسپیرینسڈ اور مخلص قیادت جو ہے وہ پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ لیڈ کرے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میاں نواز شریف صاحب کی شکل میں نہ صرف پاکستان کی سینئر ترین قیادت ہے، انہیں سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، بلکہ انہوں نے اس سے پہلے 2 مرتبہ پاکستان کو ایسے ہی بحرانوں سے نکالا ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صرف کوئی اندازے سے یا ہوا میں بات نہیں کر رہے. ہم نے اس سے پہلے بھی قوم سے جب بھی جو وعدہ کیا ہے وہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. 97 ٹو 99 میں ہم نے اس برے اور کڑے وقت میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. یہ پاکستان جو آج تک اللہ کے فضل سے قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گا وہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. 27 مئی 1998 کو پاکستان ایٹمی قوت نہیں تھا. 28 مئی کو جو ہے وہ پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی پہلی اسلامی قوت جو ہے وہ قرار پایا. اور ایٹمی قوت ہونے کی ہی وجہ ہے کہ ہندوستان کو آج تک یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے مینڈیٹ سے نوازیں گے. اور اس بنیاد کے اوپر ہم انشاءاللہ پاکستان کو اس مہنگائی کے اور اس معاشی بحران سے نکالیں کی قیادت پہ. اور انہوں نے آپ کو وہ صرف تو آمنے سامنے آ گئے ہیں، 16 مہینے ساتھ رہے تھے اور وہ مستقل تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کی قیادت کے اوپر. دیکھیں، تنقید کا ہم برا نہیں مناتے. وہ تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے ہمارے خلاف الیکشن لڑنا ہے انہیں ہمارے اوپر تنقید کرنے کا، انہیں اپنا دعویٰ پیش کرنے کا، عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا انہیں بالکل حق حاصل ہے. لیکن وہ تنقید جو ہے وہ ایک دائرے میں، ایک لمٹ میں ہونی چاہیے. اور وہ جو ماحول 14 سے آنورڈ جو ہے وہ پیدا کیا گیا وہ دھرنے سے، اور خاص ماحول 14 سے آنورڈ جو ہے وہ پیدا کیا گیا وہ دھرنے سے، اور خاص طور پہ جو 3.25 سال جس قسم کی گفتگو، جس قسم کی جو ہے وہ کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں یہ کر دوں گا، مجھے اختیار ہو تو میں نے 500 آدمیوں کو میں پھانسی پہ چڑھا دوں، جیلوں میں لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ اذیتیں پہنچانے کی. تو اس ماحول میں ہمیں داخل نہیں ہونا چاہیے. تنقید ایک لمٹ اور سیاسی انداز سے ہونا چاہیے. تو ایسی تنقید کو نہ صرف ہم برداشت بلکہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی بہت زیادہ محبت کے پھول نچھاور کر رہی ہے، تنقید بھی کر رہی ہے، آپ نے کہا تھی حل بھی پیش نہیں کر رہی. 16 ماہ بھی آپ کے ساتھ وہ رہے. وہ کہتے ہیں جی کہ میں واحد وزیر اعظم کا امیدوار ہوں جو قوم کو امید دلا سکتی ہے اور قوم کے مسائل کا حل ہے ہمارے پاس. اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان میں اب دوسرا وزیر اعظم یا چوتھا وزیر اعظم بننے کی سخت نہیں ہے.
क्या कहेंगे؟ یہ سکت جو ہے یہ تو عوام نے اپنے مینڈیٹ اپنے ووٹ سے دینی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے، یقین ہے کہ میاں نواز شریف کے اوپر پاکستان کے عوام اعتماد کریں گے۔ باقی اگر کوئی اور لیڈر یا کوئی اور جماعت جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے تو اس دعوے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں کوئی اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی یہاں پہ کوئی یک جماعت یعنی ایک جماعت کی حکومت انہیں بننے جا رہی۔ تمام پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیں گی، اور اس میں عوام نے فیصلہ کرنا ہے، عوام جسے اکثریت دیں گے وہ پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ بنائے گی۔ راز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی الیکشن کی بات کی تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کے شدید تفصیلات ہیں کہ ایک جماعت کو جتوانے کے لیے سارا عمل کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کے جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے چودھری پرویز الہی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات صاف شفاف ہوں گے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ دو جو تضاد باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسرا ایک اور سوال ہے کہ مسلم لیگ نون آئندہ انتخابات میں جن حلقوں میں لوگوں کو ٹکٹیں تقسیم کرے گی تو وہاں پر جو دوسرے جو ناراض ہوں گے اس حوالے سے کوئی پالیسی ہے آپ کی ان کو منانے کے حوالے سے؟ جی، آج کی میٹنگ جو ہے اس میں جو ہے وہ یہی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ ہم نے ڈسٹرکٹ کمیٹیز بنائی ہیں جو اپنے طور پہ اپنا سروے، اپنا جائزہ، اپنا انالیسس جو ہے وہ پیش کریں گی پارلیمانی بورڈ کو۔ اس کے علاوہ جو ادروائز سرویز ہیں وہ بھی جہاں کہیں ضرورت ہے وہ ہم کروانے جا رہے ہیں۔ لیکن میں ایک یہ بات بتا دوں کہ جب ہم نے یہ سارا جائزہ لیا ہے تو آلموسٹ 70-80% حلقے تو ایسے ہیں یہاں پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور وہاں پہ فیصلہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ کوئی 15-20% ایسے حلقے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اے بیٹر ہے یا بی بیٹر ہے، اور جو بہتر ہوگا اس کے مطابق جو ہے اس کا فیصلہ بھی کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان کے مابین جو ہے وہ کنسنسس ہو جائے۔ باقی جو چودھری پرویز الہی صاحب بات کر رہے ہیں یا دوسرے لوگ بھی، ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن فری ہوں گے، فیئر ہوں گے، اور دوسری طرف جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں ایکول لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے خلاف اگر جھوٹے مقدمے درج ہوں اور وہ اب واپس ہو رہے ہوں یا ختم ہو رہے ہوں یا عدالتیں بری کر رہی ہوں تو اس کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کا کیا تعلق ہے جی؟ کیا ہمارے خلاف جھوٹے مقدموں کا قائم ہونا لیول پلینگ فیلڈ ہے، یا ان کا قائم رہنا جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ جو ہمارے ساتھ غلط ہوا، جو ہمارے ساتھ 18 کے الیکشن میں ہوا، اب اگر وہ نہیں ہو رہا تو یہ بہتر ہو رہا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم بالکل اس حق میں ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ہم کسی جماعت کے اوپر پابندی کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، خدا نہ خواستہ میں اگر باہر نکل کے کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہوں تو کیا مجھے اس لیے نہ پوچھا جائے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے؟ اگر کسی نے 9 مئی کو یا اس سے آگے یا پیچھے کچھ کیا ہے تو وہ تو اسے فیس کرنا پڑے گا۔ باقی ٹھیک ہے، باقی جن لوگوں کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اسے کسی جرم کا یا پروسیکیوشن کا سامنا ہے اور وہ کسی پہ اعتبار ہی نہیں کرتا، وہ اپنی پارٹی میں کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو یہ بھائی ہمارا قصور ہے، یہ تو ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے، وہ اس کو حل کریں۔ رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جن کے عمران خان پہلے لاڈلے تھے اب ان کے آپ لاڈلے ہو گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی اقتدار میں نہیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم لاڈلے اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہمارے خلاف جو جھوٹے کیس تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ کیا جھوٹے کیس ہمارے اوپر قائم رہنے چاہیے؟ اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ فیئر ہے، یہ فیئر الیکشن کی نشانی ہے، یا اس بات سے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ مقدمات جو ہے وہ بننے چاہیے، تو پھر آپ 30 کلو کا تھیلا ہمارے اوپر ایک اور ڈال دیں۔ رانا صاحب یہ بات پاکستان میں اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اقتدار لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑے سے معاملات آپ طے کر لیں طاقتور قوتوں سے تو
وہ 3 بار اپنا ٹینیور کمپلیٹ نہیں کر پائے، وہ کون سی غلطیاں ہیں جو اب آپ چوتھی بار نہیں دہرائیں گے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ 141 میں سے 120 تو آپ لے گئے سیٹیں، باقی 21 بچ گئی، وہ کسی کو گفٹ کر رہے ہیں یا کوئی اور جیتے گا؟ دیکھیں، جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہماری اپنی اسیسمنٹ ہے ہمارے اپنے کینڈیڈیٹس کے بارے میں کہ جو اپنے اپنے حلقوں میں، کیونکہ ہم نے بھی جو ہے وہ پارٹی سروے بھی کیے ہیں، ادروائز بھی جو ہے وہ ہم نے سروے فرم سے بھی مدد لی ہے، باقی میڈیا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سروے ہے، تو اس کے حساب سے ہماری جو پوزیشن ہے وہ ہمیں جن حلقوں کا جس نمبر کا میں نے ذکر کیا وہاں پہ ہمیں یہ سجائی دے رہا ہے کہ ہماری پوزیشن بہتر ہے اور وی آر ان وننگ پوزیشن۔ باقی جو ہے اب مثال کے طور پہ احمد مخدوم صاحب کی 2 سیٹیں ہیں، تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی نے گفٹ کرنی ہے، تو میرا تو اپنا خیال ہے کہ نہیں، وہ ان حلقوں میں مضبوط ہیں، وہ سن لیں وہ جیتیں گے، تو اس کو آپ گفٹ کا نام دے دیں۔ اسی طرح سے اور جگہ پہ بھی لوگ ہیں جن کی اپنی ایک پوزیشن ہے جو الیکٹیبل کی ٹرم ہے۔ دیکھیں، جو آدمی الیکٹیبل ہوتا ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے یا یہ کوئی برائی نہیں ہے، وہ الیکٹیبل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو اس حلقے کے لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو اپنا ووٹ دینا چاہتے ہیں، اس کی یہ کیپیسٹی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی الیکٹیبل ہے تو اس میں کوئی اچھائی ہوتی ہے، تو پھر اس حلقے کے لوگ جو ہیں اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں یا اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ آپ اس کو جس مرضی جو ہے وہ گفٹ کا نام دیں۔ باقی معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو 18 میں ہوا، اگر وہ ہمارے ساتھ اب نہیں ہو رہا تو یہ اگر آپ کو بہت ناگوار گزر رہا ہے تو آپ اس کا کوئی بندوبست کر لیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ غلط تھا، اور اب اگر نہیں ہو رہا تو دیٹس گڈ۔ الیکٹیبلز کی بات ابھی آپ نے خود کی، وسطی پنجاب تک تو مسلم لیگ نون بہت اسٹرانگ نظر آتی ہے، جنوبی پنجاب جو ہے وہ آئی پی پی جو بنی ہے، زیادہ تر الیکٹیبلز ہمیں اس میں نظر آ رہے ہیں، تو کیا مستقبل میں کوئی ایسا چانس نظر آتا ہے الیکشن میں آئی پی پی کے ساتھ آپ کوئی سیٹ ریسپینڈ کریں گے یا ان کے مقابل اپنے بندے کھڑے کریں گے وہاں پر؟ دیکھیں، ساؤتھ میں جو 46 حلقے ہیں، ہم نے اس کے اوپر پارٹی لیڈرشپ نے میٹنگ بھی کی ہے، ہم نے ایک حلقہ ڈسکس کیا ہے۔ 35 کے اوپر تو ہمارے جو امیدوار ہیں، اب دیکھیں رائٹ اور رانگ، ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ الیکٹیبلس ہیں اور وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں۔ باقی 10 حلقوں میں ہم اپنے آپ کو تھوڑا ویک فیل کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں تو ایسا نہیں لگتا کہ ساؤتھ میں ہماری پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہے۔ ویسے 2013 میں بھی ہمارے پاس آلموسٹ 34-35 کے قریب وہاں سے جو ہے وہ سیٹس تھیں، تو یہ کوئی ایسی انہونی نہیں ہونے جا رہی، ہم اپنی پوزیشن کو ہی گین کر رہے ہیں۔ اور اگر 18 میں ہمارے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا ہے، جس کو اب آپ ہمارا یعنی جو ہے نا وہ ایک ایسا حصہ تصور کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا تو آپ کو بڑی پریشانی ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، تو ہمارے ساتھ اگر 18 میں نہ ہوتا تو ہم 18 میں بھی اسی میجورٹی کے ساتھ اور اسی جو ہے وہ پوزیشن میں گورنمنٹ بھی بناتے اور پنجاب سے جیتے بھی۔ ایک منٹ بھائی، الیکشن ہے اور میاں نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلوں کی ہیئرنگ جو ہے وہ بھی 21 تاریخ سے شروع ہو رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے، چونکہ نامینیشن پیپر بھی فائل ہونے ہیں، اس کے لیے بھی وقت چاہیے، تو اس سے سارے عمل سے پہلے میاں نواز شریف کی اپیلوں کا فیصلہ ہو جائے گا، ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی؟ اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر ان کیس اگر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور میاں صاحب الیکشن نہیں لڑ پاتے تو پھر وزارت عظمیٰ کا نون لیگ کی طرف سے امیدوار کون؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں اور یہ ہونا چاہیے، میاں نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیسز کی اپیلیں، ان کی سماعت بھی ہونی چاہیے اور ان میں ان کو جو ہے وہ بریت بھی ملنی چاہیے، انہیں سرخرو ہونا چاہیے۔ یہ سمجھنے والی بات نہیں ہے، یہ ایک ظلم
اور جبر کے ختم ہونے والی بات ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. باقی رہی بات کہ وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی ٹھیک ہے اپنا یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ اگر کوئی رکاوٹ جو ہے وہ بنتی ہے، اول تو رکاوٹ کوئی ہے نہیں، اگر کوئی بنتی بھی ہے تو پھر بھی پی ایم ایل این کا یہ فیصلہ جو ہے یہ اٹل ہے. اس رکاوٹ کو اگر ہمیں خود آگے دور کرنا پڑا تو خود آگے کر لیں گے، لیکن وہ رکاوٹ دور ہوگی اور نیکسٹ ٹینیور میں انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف نے جو وعدہ کیا ہے قوم سے وہی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آئیں گے اور وعدہ پورا کریں گے. بتائیے گا کہ حکومت میں آ جانا صرف کافی نہیں. چلیں آپ کر لیں. مسلم لیگ نون اس وقت بڑی بہتر پوزیشن میں ہے رانا صاحب. اگر آپ پولیٹیکل کاٹ کباڑ نہ بھی اکٹھا کریں تو پھر بھی آپ جیت سکتے ہیں. لیکن بلوچستان میں جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، 3 مہینے پہلے ان کو اشارہ تھا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جا رہے تھے، اب ان کو اشارہ ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، کل اشارہ ہوگا آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. تو یہ ایک پولیٹیکل آپ کی ایک مسٹیک نہیں ہے کہ آپ دوبارہ انہی لوگوں کو لے رہے ہیں جو سیاسی طور پر ناقابل اعتبار ہے، حالانکہ آپ کی پوزیشن میں ان لوگوں پہ جو الیکٹیبل وہاں سے سلیکٹ کیے جا رہے ہیں ان پہ مبینہ طور پہ جیل بنانے کا اور جیل میں اپنے ہی قیدی رکھنے کا بھی الزام ہے. دیکھیں بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہت ہی حساس حصہ ہے اور بلوچستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں وہ کوششیں جو کی جانی چاہیے تھیں وہ شاید نہیں ہو سکی. بلوچستان میں سیکورٹی ریلیٹڈ مسائل ہیں. ایز انٹیریئر منسٹر میں ان سے کافی حد تک آگاہ ہوں. وہاں کے مخصوص حالات کے پیش نظر وہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں انہیں کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ ہمیں ساتھ لے کے چلنا بلوچستان کو ایک بہتر انداز سے اس مشکل صورتحال سے ایک بہتر صورتحال کی طرف ٹرانسفارم کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے. آپ جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں میں کسی کا نام لیے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی پوزیشنز ہیں، آپ ان لوگوں کو مائنس نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ان لوگوں کے متعلق یا ان کے رویوں کے متعلق آپ کے پاس اگر کوئی ریزرویشنز ہیں، ان ریزرویشنز میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ تو اس حد تک درست نہ ہوں، کیونکہ ایک پراپیگنڈے میں اور ایک حقیقت میں بھی بعض کا فرق ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کسی حد تک صحیح بھی ہوں تو معاملہ یہ ہے کہ بلوچستان کو ہم نے ساتھ رکھتے ہوئے پاکستان کا ایک بہت ہی اہم حصہ تصور کرتے ہوئے اسے ہم نے جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ ایسے لوگوں کو بھی معاف کیا گیا، ایسے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور شاید آئندہ بھی کیا جائے کہ جنہوں نے سالہ سال ہماری سیکورٹی فورسز کے خلاف ہتھیار اٹھائے، ہماری سیکورٹی فورسز کے خلاف حملے کیے، ہمارے جوانوں ہمارے افسروں کو شہید کیا، ہم گورنمنٹ کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے، لیکن جب وہ ہتھیار رکھنے پہ راضی ہوئے تو ہم نے اسی بات پہ ان سے پچھلا حساب جو ہے وہ نہیں لیا. تو پچھلا حساب نہ لینا جو ہے وہ کسی قانون اور کسی ضابطے کے تحت تو بات درست نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو درست اس لیے تصور کیا گیا کہ ہم نے ان حالات میں جو ہے وہ بلوچستان کو ساتھ رکھتے ہوئے لے کے چلنا ہے اور اسے بہتر کرنا ہے. اچھا رانا صاحب بتائیے گا کہ حکومت میں صرف آ جانا ہی کافی نہیں ہے، عوام کے جو مسائل ہیں آنے والی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ اپنا ٹینیور پورا کرے. ماضی میں بھی جب نون لیگ کی حکومت آئی تو کچھ عرصے بعد ہی اس کی جو ڈوریاں وہ ہلنا شروع ہو گئیں. تو اب کوئی نون لیگ اس حوالے سے حکمت عملی کر رہی ہے یا ان طاقتور حلقوں کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن کی گئی ہے کہ اب جب آپ آئیں تو آپ کو ٹائم پورا کرنے دیا جائے؟ دیکھیں جی، ہماری تو پہلے بھی جو ہے وہ کوارڈینیشن میں کوئی کمی نہیں تھی. پاکستان مسلم لیگ نون نے اور اس وقت کے وزیر اعظم اور پارٹی قائد میاں نواز شریف نے جو ہے وہ بالکل
کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ 2013 میں تو وہ برسے اقتدار آئے اور 14 میں جو ہے وہ دھرنا ہو گیا. اب انہوں نے 6 ماہ میں کیا کسی کو جو ہے وہ کہہ دیا تھا یا کیا معاملات تھے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ان لوگوں کے ساتھ بات کی جانی چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ سازش کی اور ایک ایسا یعنی پروجیکٹ وہ لے کے آئے جس پروجیکٹ کو لانے کی پاداش میں ملک اور پوری قوم اس وقت جو ہے وہ اس صورتحال میں ہے کہ اس وقت 24 یا 25 کروڑ میں سے 10 لاکھ آدمی ایک طرف کر لیں، باقی جو ہے وہ 23 کروڑ 90 لاکھ کا جینا جو ہے وہ مشکل نہیں ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اور اگر یہ حالات ابھی بھی کنٹرول نہیں ہوتے تو پھر آنے والے حالات جو ہیں وہ اس سے زیادہ مشکل پھر اور کیا ہو سکتے ہیں. ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اب بھی جو ہے وہ ہم نہ سنبھلے تو شاید پھر ہم کبھی بھی جو ہے وہ سنبھلنے کی جو ہے وہ پوزیشن میں نہ رہیں. تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس وقت ایک ایسی گورنمنٹ جس کے پاس اپنی اکثریت ہو، بھلے وہ سمپل میجورٹی ہو، اور اس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو، وہ اس ملک کو اس بحران سے نکال سکتی ہے. ہم عوام سے، پاکستان کے عوام سے